میرے عزیزو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے حضور کے زمانے میں ہوتے ہوئے نہ مانا، ایسا نہیں تھا کہ ان پر حق واضح نہیں تھا، انہیں پتہ تھا سچ کیا ہے، لیکن وہ گروہ پرست تھے، حق پرست نہیں تھے۔ جو حق پرست تھے وہ حضرت سلمان فارسی کی طرح فارس سے بھی چل کے آ گئے، وہ حضرت صہیب کی طرح روم سے بھی آ گئے، وہ دور دراز سے بھی آگے حق پرست تھے نا، حق ڈھونڈتے، کئیوں کے گھر تک حق گیا، گھر تک ان کو اپنی دہلیز پر سچ ملا، لیکن حق پرست نہیں تھے، گروہ پرست تھے، وہ قبول نہیں کر سکے۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیاستدانوں کا نیک ہونے کو دل کرتا ہے، بڑے بڑے مالداروں کا کسی درویش کا مرید ہونے کو دل کرتا ہے سیکھنے، لیکن وہ نہ جان ہی نہیں چھوڑتی۔ نہ چودھری صاحب کا کوئی پیر ہوتا ہے، نہ پڑھے لکھے آدمی کا، نہ مالدار، ان کا کیسے پیر ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ کس طرح اپنے آپ کو وہ بٹھائیں گے طالب علموں کی صف میں؟ ان کے لیے اس لیے رہ جاتے ہیں، خیر نہیں پا پاتے۔ آپ نے جب تک وہ چیز چھوڑی نہیں، پیالہ بھرا ہوا ہو تو کوئی اس میں شے اور ڈالی جا سکتی ہے؟ اس کا تو خالی ہونا شرط تھا۔ ہم بڑے بڑے بزرگوں کے پاس گئے لیکن پیالے بھرے ہوئے تھے، کیسے کوئی شے آتی؟ کاش پیالے ایک تو خالی کرتے پھر سیدھے بھی کرتے، تو پھر تو میرے بھائی کوئی طالب علم بھی گزرے تو وہ خیر کی بات بتائی جاتا ہے، پھر تو کوئی سفید داڑھی والا بزرگ گزر جائے تو اس سے بھی کوئی اچھی بات ملی جاتی ہے، اگرچہ انگوٹھا چھاپ ہی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ پیالہ خالی ہو۔ لیکن یہاں تو لوگوں کا سٹیٹس ہی اور طرح کا، انداز ہی اور طرح کا۔ آمدام برسر مطلب نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے قریب ایک جھوٹے مدعی نبوت کو حضرت ابوبکر صدیق نے قتل فرمایا، بھیج کے صحابہ کی جماعت۔ اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ عرب کے اندر جو قبیلوں کی تقسیم اوپر جا کے ہوتی تھی، اس میں نبی پاک کے قبیلے کو بنو مدر کہا جاتا تھا، اور مسیلمہ کذاب کے قبیلے کو بنو ربیعہ کہا جاتا تھا۔ جب صحابہ اس کو قتل کرنے کے لیے پہنچے نا، ذرا بات سننا کتنی دلچسپ ہے۔ صحابہ قتل کرنے کے لیے پہنچے تو جو لوگ اس کو ماننے والے تھے نا، بنو ربیعہ قبیلے کے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا 100% جھوٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ اتنے سچے ہیں کہ سورج سے زیادہ چمکدار ہے ان کی سچائی، چاند سے زیادہ روشن ہے ان کی سچائی۔ انہوں نے کہا پھر تم اس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ کہنے لگے ہماری برادری کا جو ہوا، ہمارے قبیلے کا تو ہے نا۔ او خدا کے بندو، اتنی ظالمانہ سوچیں، اتنی ظالمانہ کہ چونکہ ہمارے قبیلے کا ہے، اور اچھا اس کا نام ہی کذاب ہے، مسیلمہ کذاب، اور کذاب کہہ کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری برادری کا تو ہے نا۔ اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ اور تم سبھی کچھ ہو، پہلے بتاؤ کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر۔ اے کلندر لاہوری تیری قبر پہ رحمتیں ہوں۔ کہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے، کہاں سوچتا ہے، کیا انداز اختیار کرتا ہے۔ کہنے لگے تو اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر، تیرے قلم کے حسن پہ قربان جاؤں۔ کہنے لگے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ او مسلمان تو دیکھ، تیرا مقام یہ ہے کہ تو رسول ہاشمی کی قوم ہے، تو رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ تو کہتا میں جاٹوں، میں باٹوں، میں ارائیوں، میں فلاں، تو رسول ہاشمی کی قوم ہے، اور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، قوم رسول بولنا قوم رسول ہاشمی، یہ قوم رسول ہاشمی کی قوم بنو، رسول اللہ کی قوم بنو۔ ہمیں نہیں بننا فلانی برادری، فلانا قبیلہ، فلانا منصب، نہ قوم رسول خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، رسول ہاشمی کی قوم بنے۔ آپ کو دیکھ کے لوگ پوچھے یہ کون ہے؟ کہ مصطفیٰ والے۔ یہ کون ہے؟ رسول خدا والے۔ یہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں غلام ہیں رسول کے غلام۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی پاک والے، یہ حضور والے ہیں۔ ایک کی تقسیم ہو گئی تھی پورے مکے میں، ایک کی تقسیم تھی، مدینے میں ایک کی تقسیم تھی، عرب میں ایک کی تقسیم۔ وہ بلال ہے، یہ کون ہے؟ یہ رسول والا ہے۔
وہ مولا علی شیر خدا یہ کون ہے؟ یہ رسول والے. وہ جعفر طیار ہیں، یہ کون ہے؟ رسول والے. صدیق اکبر رسول والے، عثمان غنی رسول والے، فاروق اعظم رسول والے، طلحہ زبیر رسول والے. مجھے بتاؤ نا، جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی تو تقسیم کیا تھی؟ قبیلوں کی تقسیم تھی، برادریوں کی تقسیم تھی، ملکوں کی لڑائی تھی، ایک کی لڑائی تھی. ادھر ہیں کفر والے، ادھر ہے رسول والے. تو آج اپنی یہ پہچان بنا لو، آج یہ پہچان بنا لو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں میں تو نبی پاک والا ہو کے مرنا چاہتا ہوں. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. میں نے یہاں نہ ایک دل پہ داغ لگایا ہے نبی پاک کی محبت. حضور کیوں لگایا؟ فرماتے ہیں میں نے سنا تھا کہ قبر اندھیری ہے تو یہ داغ لگا لیا ہے، وہاں جاؤں گا تو یہ چراغ بن جائے گا. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے. اور بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں میں نے نا اپنے کفن کے اندر حضور کی یادیں چھپا لی. اپنے کفن کے اندر حضور کی یادیں چھپا کے لے گیا. میں مرا نا جب پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا. فرشتے آ کے ڈھونڈنے لگے کیا عمل لے کے آیا، کیا عمل ہے. انہوں نے ڈھونڈا، تلاش کی، رجسٹر کھولے، میرا کفن کھولا، ٹٹولا. کہتے پسے مردن یعنی بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، صرف حضور کا خیال نکلا. اور میرے بزرگ فرماتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. حضور والے بن کے جیو گے نا تو پھر حضور والے بن کے مرو گے، اور جب حضور والے بن کے مرو گے تو حضور والے بن کے اٹھو گے. اور جو حضور والے بن کے اٹھیں گے نا، حضور والے بن کے اٹھیں گے، ان کا مقام یہ ہوگا کہ رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے. ہمیں کوئی کسی کا ڈر ہے؟ ہم تو وجد کر کے گزریں گے. کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد. ہم رسول والے بن کے جیے تھے، رسول والے بن کے مرے، رسول والے بن کے اٹھے. وہ دیکھو ہمارے رسول سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. تو رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ. اے اللہ ہمارے ذہنوں سے یہ تعصبات کے سارے زنگ کھرچ دے اور ہمیں رسول کریم کا غلام بنا.